نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ اکرام کو پہلے انبیاء اور رسولوں کی باتیں بتا رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ان کی عمریں بہت بڑی بڑی تھیں اور ان کے کارناموں کے متعلق بتا رہے تھے، ان کی جہادوں کے متعلق، ان کی جنگوں کے مطابق ان کو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح دین پھیلایا۔ تو صحابہ کرام کے چہرے پہ کچھ مایوسی سی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان کی عمریں تو اتنی لمبی تھیں، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں، میکسیمم لوگوں کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اور اس سے اوپر جو جائے گا اور نیک کام کرے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی پریشانی دیکھی تو آپ کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثار نظر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی پریشانی پسند نہ آئی اور آپ نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ سورہ قدر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے اس کے مفہوم یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک ایسی بڑی رات، قدر والی رات آپ لوگوں کو دی ہے جس میں میں نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ ادراک نہیں ہو سکتا کہ وہ رات کیا ہے۔ اس رات میں 1000 ماہ سے زیادہ اجر اور ثواب ہے جو اس میں عبادت کرے اور اس میں قیام کرے، اور وہ لوگ جو اس کو پا لیتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل امین بھی اس رات کو زمین پر فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں وہ تمام معاملات، انسان کے معاملات جو ہیں وہ بھی حل فرماتے ہیں۔ تو وہ رات یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ مغرب سے لے کے اور صبح فجر تک کے وقت تک اس رات کا فیض جاری رہتا ہے۔ اب وہ رات جو ہے اس کا یہ بتایا گیا کہ اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو جس دن پہلی آیت نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، رمضان کے مہینے کی رات ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہو، اور وہاں سے 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا ہو۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت کی ہے، اس کا ثواب 1000 ماہ سے زیادہ کا ہے۔ اب 1000 ماہ سے زیادہ کا وہ کتنا زیادہ کا ہے؟ رمضان میں تو ویسے ثواب کتنے گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ادراک کرنا ہماری عقل نہیں کر سکتی۔ اس کا بے شمار اجر اور ثواب ہے، اور یہ تقریباً 83 سال 4 مہینے کے برابر اس کا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ہے کہ آپ نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ عائشہ، اگر تم یہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لو تو یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے تو ہم اس میں کثرت سے یہ دعا مانگیں۔ اور میں قربان جاؤں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کی آل پہ، آپ کی عطرت پہ، کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اب وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔
اگر ہم ان طاق راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور کثرت سے نوافل پڑھیں گے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی ہوئی دعا کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس رات کے متعلق ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ صبح فجر کے وقت تک جاری رہتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جو اس رات کو پا لے اور اس میں خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ پروردگار کتنا غفور الرحیم ہے کہ انہوں نے امت محمدی کو اتنا بڑا تحفہ دے دیا کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی بھی ہماری ہوگی اور دنیا کی کامیابی بھی ہماری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔